شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب مل کے پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے نصیر ملت چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا لکھا ہوا خوبصورت کلام ہے اور حسن اتفاق ہے کہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی جو محفل ہے وہ آج اس کا پہلا دن ہے گولڑا شریف میں اور انشاءاللہ العزیز کل ہماری حاضری بھی ہوگی اور میری نسبت بھی ہے میرے مرشد بھی ہیں محفل ایصال ثواب ہے خوبصورت کلام ہے سماعت فرمائیں لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے
قسمت جگائی گئی ہے میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے۔ اور شعر سنیے گا کہ نہیں تھا کسی کو جو منظر پلانا، نہیں تھا کسی کو جو منظر پلانا، نہیں تھا کسی کو جو منظر پلانا، تو کیوں بزم عالم سجائی گئی ہے، تو کیوں بزم عالم سجائی گئی ہے۔ اور یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی۔ سبحان اللہ میں بھی لاک ڈاؤن تو نہیں ہے میرا، علماء بیٹھے ہوئے یار، آپ تو سبحان اللہ کہیں، ذرا اونچا کہیں سبحان اللہ۔ یہ کیا کوئی بھی نہ ہو پھر بھی تقریر میں نے کرنی ہے، عید صاحب میرے بھائی ہیں، تو اس لیے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بھی برکت ہوگی، سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی۔ یہ شعر پیر صاحب کا ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ غازی علم الدین جیسے بندے جو گزرے ہیں نا ان کے لیے یہ شعر لکھا گیا ہے، یا غازی ممتاز قادری جیسے بندے جو گزرے ہیں ان کے لیے یہ شعر لکھا گیا ہے کہ یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی۔ یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی، تیرے در سے میت اٹھائی گئی ہے، تیرے در سے میت اٹھائی گئی ہے۔ اور بہت شاد ہیں قبر میں اہل نسبت۔ ہم سنی بڑے نصیبوں والے ہیں کہ ہم سارے ہی نسبت والے ہیں، بہت شاد ہیں قبر میں اہل نسبت، بہت شاد ہیں قبر میں اہل نسبت، بہت شاد ہیں قبر میں اہل نسبت، نبی کی زیارت ہے، نبی کی زیارت کرائی گئی ہے۔ اور شعر سنیے گا کہ وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا، وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا، وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا، پر یہاں صدقے ساری خدائی گئی ہے، یہاں
صدقے ساری خدائی گئی ہے، لحد سے نصیر اب چلو تم بھی اٹھ کر۔ میدان محشر کا ایک منظر کہ لحد سے نصیر اب چلو تم بھی اٹھ کر، لحد سے نصیر اب چلو تم بھی اٹھ کر، کیوں انہیں دیکھنے کو خدائی گئی ہے، انہیں دیکھنے کو خدائی گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام حفاظ و قراء حضرات، ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بالخصوص میرے محترم جناب صوفی محمد اشتیاق صاحب، چیئرمین غلامان مصطفیٰ ٹرسٹ UK، آزاد کشمیر و پاکستان، جو کہ آج کی اس خوبصورت محفل کی صدارت کر رہے ہیں، اور میرے چھوٹے بھائی ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری واجد صاحب، جن کا تعلق بھی غلامان مصطفیٰ ٹرسٹ UK، آزاد کشمیر اور پاکستان سے ہے، اور اسی طرح میزبان محفل بڑی پیاری شخصیت کے مالک جناب الحافظ القاری محمد وحید سلطانی صاحب، جن کے گھر میں خوبصورت محفل کا انعقاد کیا گیا، اور محترم اس آپ کا جو مدرسہ ہے اس کے مدرس حافظ صاحب، انہوں نے خوبصورت تلاوت بھی فرما رہے تھے، اور انہوں نے خوبصورت نعت بھی پڑھی ہے، اور آپ جتنے بھی تشریف لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ میری طرف توجہ فرمائیے گا، اتنی لمبی گفتگو نہیں ہوگی، مختصر گفتگو کروں گا، لیکن آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ توجہ کریں گے۔ آج کی جو خوبصورت تقریب سعید ہے، یہ محفل ایصال ثواب ہے۔ حافظ وحید صاحب کے والد مرحوم و مغفور، ان کی دادی دادا، نانی نانا اور دیگر ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے، نانکے اور دادکے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی افراد ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ان کے ایصال ثواب کے لیے، اور بالخصوص انہوں نے اپنے والد صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے والد صاحب کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کو نزول فرمائے۔ آمین کہہ دیں۔ ویسے میرا خیال ہے پکی پابندی ہے، زبان کھولنی نہیں ہے آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی مجھے اور آپ کو تاجدار کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، موت ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا انکار بندہ کر نہیں سکتا،
اگر اب آپ انکار کرنا چاہیں بھی تو انکار نہیں کر سکتے، اس لیے پوری دنیا کا جتنے مذاہب ہیں، جتنی تہذیبیں ہیں، سب کا مطالعہ کریں، سب کو پڑھیں۔ بے شمار چیزوں کے، بے شمار ہستیوں کے منکر پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مضبوط بلڈنگ بنا، لوہے کی مضبوط بلڈنگ بنا، اس بلڈنگ کو بنانے کے بعد اس لوہے کی بلڈنگ میں اپنے آپ کو بند کر لے، اپنے آپ کو بند کر لے۔ اپنے آپ کو بند کرنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا تو خیال کر کہ یہاں موت نہیں پہنچ سکتی۔ اس لوہے کی بلڈنگ میں تو محفوظ ہو گیا، اس لوہے کی بلڈنگ میں تو حفاظت میں آ گیا ہے، اب اس لوہے کی بلڈنگ میں تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے میرے معزز سامعین، آج میرے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں بلڈ پروف گاڑیاں خریدی جاتی ہیں۔ بلڈ پروف گاڑیاں خریدنے کا مقصد یہ ہے، بلڈ پروف گاڑیاں اس لیے خریدی جاتی ہیں کہ میں دشمنی دار ہوں، باہر کھڑا میرا دشمن اگر مجھ پہ حملہ کرے گا گولی اندر نہیں آئے گی۔ موت سے بچنے کے لیے بلڈ پروف گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، موت سے بچنے کے لیے زلزلہ پروف بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن میں اعلان فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ پروردگار عالم نے فرمایا میرے بندے دنیا کے بڑے بڑے انجینئر جمع کر، بڑے بڑے جناب، بڑے بڑے جو انجینئر ہیں انہیں اکٹھا کر، پھر لوہے کی مضبوط بلڈنگ بنا، وہاں بند ہو جا اور یہ خیال کر جہاں تو محفوظ ہو گیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے بندے یہ تیری خام خیالی ہے، جب تیری زندگی کے دن پورے ہو جائیں گے موت کا پنجہ لوہے کی بلڈنگ میں بھی پہنچ جائے گا، موت پہنچ جائے گا۔ اور اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید جو آیہ کریمہ میں نے اپنے خطبے میں پڑھی ہے، 29واں سپارہ ہے، سورہ پاک کا نام ہے سورہ ملک۔ سورہ ملک کی دوسری آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید سورہ ملک میں پروردگار عالم اعلان فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پروردگار عالم نے فرمایا برکتوں والی ہے وہ ذات، بِيَدِهِ الْمُلْكُ جس کے ہاتھ میں یا جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کی بادشاہی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب سورہ ملک کی دوسری آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ پروردگار عالم نے فرمایا وہی ہے جس نے پیدا کیا موت کو، جس نے پیدا کیا حیات کو۔ اب پروردگار عالم نے اسی آیہ کریمہ کے اگلے حصے میں موت و حیات کا فلسفہ بیان فرما دیا۔ رب العالمین نے فرمایا میں نے موت کو کیوں پیدا فرمایا، میں نے زندگی کو کیوں پیدا فرمایا، لیبلوکم۔ رب العالمین نے فرمایا میں نے موت کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تاکہ تمہیں جانچا جائے۔ اور ایوکم احسن عملا، اور پروردگار عالم نے فرمایا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ میں دیکھ
ہوئے اول آخری دوویں پاسے اوہو مل کھلویا نعرہ تکبیر، نعرہ حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ پروردگار عالم نے فرمایا ذرا وہ زمانہ یاد کر جب تو کوئی شے مذکور نہیں تھا۔ اب سورہ الدہر کی دوسری آیت کریمہ سماعت فرمائیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ پروردگار عالم نے فرمایا پھر ہم نے تجھے پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفۃ امشاج، مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ یا اللہ کیوں پیدا کیا؟ پروردگار عالم نے فرمایا نبتلیہ، تاکہ ہم تجھے آزمائیں۔ تو میرا موضوع تو یہ ہے سورہ ملک والا کہ میں اور آپ امتحان دینے کے لیے آئے۔ اور میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، میں نے کہا جس طرح بچہ یا یونیورسٹی میں پڑھنے والا، کالج میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ جب پیپر دیتا ہے تو ہم بھی زندگی کے پیپر دینے کے لیے آئے ہیں۔ ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ چشتی صاحب وہاں تو میتھ کا پیپر ہوتا ہے، انگلش کا پیپر ہوتا ہے، فزکس، کیمسٹری، اسلامیات، مطالعہ پاکستان، تو کیا یہاں بھی کوئی پیپر ہوتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل پیپر ہوتے ہیں۔ جس طرح وہاں نگران مقرر ہوتے ہیں اوپر پھر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بچہ نقل نہ مارے، اسی طرح ہمارے اوپر بھی رب نے نگران مقرر کر دیے ہیں، کرامن کاتبین، نیکیاں لکھنے والا، گناہ لکھنے والا۔ پیپر بھی نام بتا دیتا ہوں، پیپر لکھے جاتے ہیں، نماز والا پیپر، حج والا پیپر، زکوٰۃ والا پیپر، ماں باپ کی ادب والا پیپر، نبی کی محبت والا پیپر، صحابہ کی محبت والا پیپر، اہل بیت کی محبت والا پیپر، اولیاء اعظام سے وابستگی رکھنے والا پیپر، پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا پیپر، حقوق العباد والا پیپر، حقوق اللہ والا پیپر۔ اور یاد رکھیے گا قبر میں کامیاب و کامران وہی ہوگا جو پورا پیپر لکھے گا، جو محنت کرے گا، جد و جہد کرے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاگے گا قبر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو سکون عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے گا یہ سارے پیپر دے کے جب بندہ مرتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں کہ وہ مرتا نہیں، مر کے بھی زندہ ہوتا ہے۔ اور اسی مرنے کو میاں محمد بخش نے بھی لکھا ہے کہ واوا موت محبہ والی تے اندر عشق دے مرنا، اور مرن تھی پہلا جو راضی ہو گئے تو پھر عزرائیل کی کرنا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے پیدا کیا موت کو، جس نے پیدا کیا حیات کو۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ اور میرے معزز سامعین، محترم شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، میں اور آپ امتحان دینے کے لیے آئے۔ جو اچھا امتحان دیتا ہے اسی کے قدم کامیابی چومتی ہے۔ جو اچھا امتحان دیتا ہے، اچھا پرچہ دیتا ہے، وہی معزز سامعین پروردگار عالم کی بارگاہ میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ رب العالمین ہمیں امتحان پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع تو یہ بڑا لمبا ہے، حافظ صاحب میزبان محفل ہیں، انہوں نے کان میں مجھے ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا
والدہ کی شان اور والد کی شان. تو یہ جو گفتگو ہے یہ پھر کبھی موقع ملا, بڑا لمبا میں نے آگے حدیثیں کوٹ کرنی تھی کافی, تو یہ اس موضوع کو یہاں روکتے ہوئے اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے والدین ماں اور باپ, تاجدار کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بندہ آیا, عرض کرنے لگا کملی والے ہو, جہاد کرنا چاہتا ہوں, جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں, حالانکہ جہاد فرض ہے, اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک جہاد ہے. میرے پیارے آقا سے عرض کرتا ہے حضور جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا بتا, تیرے والدین زندہ ہیں, تیری ماں زندہ ہے, تیرا باپ زندہ ہے. عرض کرتا ہے کملی والے ماں بھی زندہ ہے, باپ زندہ ہے. میرے نبی نے فرمایا واپس کر چلا جا, اپنی ماں کی قدم بوسی کر, اپنے والد کی خدمت کر, رب العالمین تجھے جہاد سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا, جہاد سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. آج اگر ہم سے کوئی بندہ پوچھے جناب کہ ہمارے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے, ہم کوئی بندہ کس کا نام لیتا ہے, کوئی کس کا نام لیتا ہے, لیکن حضور کی بارگاہ میں بندہ آیا, عرض کرنے لگا کملی والے ہو میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے. تو میرے نبی نے فوراً فرمایا تیری ماں. دوسری مرتبہ پوچھتا ہے, میرے نبی نے فرمایا تیری ماں. تیسری مرتبہ پوچھتا ہے, میرے نبی نے فرمایا تیری ماں. چوتھی مرتبہ پوچھتا ہے, میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ. محدثین کہتے ہیں پوچھنے والا 4 کی گنتی تک گیا, 3 مرتبہ ماں ماں ماں, چوتھی مرتبہ میرے نبی نے باپ فرمایا. محدثین یہ کہتے ہیں اگر پوچھنے والا 100 کی گنتی تک بھی پہنچ جاتا کہ میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے, تو میرے نبی کسی کا نام نہ لیتے, بار بار میرے نبی فرماتے ماں باپ ماں باپ ماں باپ. پتہ ہی چلا اس کائنات میں میرے اور آپ کے حسن سلوک کے جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ ہماری ماں ہے, ہمارا باپ ہے. ماں باپ بات جہاں ختم نہیں ہوئی, میرے نبی نے ہجرت فرمائی. ہجرت فرما کے حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے. میرے نبی نے دیکھا میرے نبی کے صحابہ کوئی اپنے ماں کی قدم بوسی کرتا ہے, کوئی اپنے والد کے پیشانی کو چومتا ہے. میرے نبی نے صحابہ کو دیکھا, میرے نبی رونے لگ گئے, میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. صحابہ نے عرض کیا کملی والے اور روتے کیوں ہو؟ میرے نبی نے فرمایا میرے پیارے صحابہ جب تم اپنے والدین کی قدم بوسی کرتے ہو مجھے بھی اپنے والدین کی یاد آ جاتی ہے. کاش آج میرے والد جناب عبداللہ زندہ ہوتے, میری ماں جناب آمنہ زندہ ہوتی, میں بھی تمہاری طرح اپنے والد کی قدم بوسی کرتا, اپنی ماں کی قدم بوسی کرتا. مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوا. میرے نبی نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا ہوتا سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کر چکا ہوتا. میرے نبی نے فرمایا دوران نماز میری پیاری امی جناب آمنہ مجھے آواز لگاتی, مجھے آواز دیتی. میرے نبی نے فرمایا نماز چھوڑ دیتا, ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. یہ حضور کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا نماز بعد میں پڑھتا, پہلے ماں کی خدمت کرتا, پہلے ماں کی بات مانتا. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اور اسی لیے رومی کشمیر بولے کہ بھائی پیاں دے کد دشمن ہو دے تے بھائی پیاں دیاں
मावा ठंडिया छावा। ये बार मेरे नबी ने फरमाया जो बेटा दिन में एक मर्तबा अपने वालिदैन के चेहरे की जियारत करता है, रब्बुल आलमीन उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। देखिए पाकिस्तान में हज इतना महंगा, आज तक तो पाबंदी लग गई है कोरोना की वजह से, उम्रे पे भी पाबंदी है, हज पे भी पाबंदी है। पाबंदी हटेगी तो महंगा इतना हो गया है कि गरीब तो कर नहीं सकता। 5-6 लाख रुपया लगता है। 5-6 लाख रुपया लगा के बंदा जाए तो फिर बंदा वसूख के साथ नहीं कह सकता कि रब ने कबूल किया है कि नहीं। हो सकता है 5 लाख भी खर्च हो गया, हज भी मुंह पे मार दिया गया, लेकिन अपने नबी की करीम हुजूर की शान रहमतल लिल आलमीन देख, मेरे नबी ने फरमाया पर मेरा जो गुलाम घर में बैठे, एक कोने में बूढ़ा बाबा बैठा है, दूसरे कोने में बूढ़ी माई बैठी है, उसके माँ बाप जो बेटा उनके चेहरे की जियारत करता है, रब उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई बेटा दिन में कई मर्तबा अपने वालिदैन के चेहरे की जियारत करे तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह इस चीज पर कादिर है, अल्लाह रहीम है, करीम है, गफूर है। मकसद ये है कि जितना जितना वो दीदार करता जाएगा अल्लाह ताला उतना उतना सवाब अता फरमाता जाएगा।